نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم ترین کتاب، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں احادیث کا تکرار نہیں ہے، اسی لیے احادیث کی تعداد 2000 سے کم ہے، اور جب کوئی اس کتاب کو پڑھ لے گا تو امید ہے کہ بخاری مسلم کی تمام احادیث اس کی نگاہوں سے گزر جائیں گی۔ اس کتاب کے مؤلف نے کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے چھٹا مقصد آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے معاملات کے بارے میں، لوگوں کے باہمی لین دین اور آپس میں معاملہ کرنے کے بارے میں، آپس کی ڈیلنگ کے بارے میں۔ اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں، ان میں سے چھٹی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے العتق والمکاتبہ، غلام لونڈی کو آزاد کرنے کے بارے میں اور ان کے ساتھ مکاتبت کرنے کے بارے میں، یعنی کہ آزاد کرنے کا معاہدہ کرنے کے بارے میں کہ وہ اتنے پیسے جمع کروا دیں، اتنی قیمت ادا کر دیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اس قسم کا معاہدہ جو ہے وہ مکاتبت کہلاتا ہے۔ اس چھٹی کتاب میں کئی ایک ابواب ہیں، ان میں سے 7واں باب آج ہم شروع کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ باب اطعام المملوک مما یأکل، غلام کو کھلانا اس میں سے جو خود کھاتا ہے۔ خود کون کھاتا ہے؟ مالک، یعنی کہ مالک مملوک کو، مالک اپنے غلام کو، اپنی لونڈی کو اسی میں سے کھلائے جو خود کھاتا ہے، یعنی کہ وہی کھانا دے جو خود کھاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، اب بھی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ اسلام کی خوبی ہے، اور یہ بات آپ لوگ دھیان سے سن لیں، کیونکہ اسلام پہ اس لحاظ سے اعتراض کئی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اسلام نے غلام لونڈی کا نظام شروع نہیں کیا، یہ نظام پہلے سے موجود تھا، بدترین حالت میں تھا، اسلام نے اس کو بہتر بنایا ہے۔ اسلام نے اسے ایک عظیم ترین شکل دی ہے، جس سے غلام لونڈیوں کو بھی فائدہ ہوا اور ان کے مالکوں کو بھی فائدہ ہوا۔ حدیث نمبر 1363 1363 قاف۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہیں، دونوں کا اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے۔ عن المعرور، روایت ہے معرور سے۔ معرور کون ہے؟ معرور بن سوید۔ معرور بن سوید سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، لقیت ابا ذر بالربذہ، میں ابو ذر سے ربدہ مقام پہ ملا۔ ابو ذر کون ہے؟ ابو ذر غفاری، جندب بن جنادہ، اور یہ وہ مشہور و معروف صحابی ہیں جو مال سے، دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت تھے، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ انسان کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے جتنے مال کی اسے حاجت ہے، باقی مال کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیا جائے، اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے۔ تو یہ ہیں ابو ذر، اور یہ کہاں پہ ہیں؟ مقام ربدہ میں۔ مقام ربدہ کیا ہے؟
یہ مدینہ سے باہر مدینہ کے قریب ایک مقام ہے. مدینہ اور اس کے درمیان تقریباً 200 کلومیٹر بنتے ہیں. 200 کلومیٹر بنتے ہیں. تو یہاں پہ ابو ذر رہا کرتے تھے. اور یہ یہاں پہ کیوں رہتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے شام وغیرہ میں تھے. وہاں پہ ان کا امیر المؤمنین معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اختلاف ہوا زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل میں. تو امیر معاویہ نے ان کے بارے میں رپورٹ دی جناب عثمان کو کہ ابو ذر کی وجہ سے یہاں پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو جناب عثمان نے ان کو مدینہ طلب کر لیا. یہ مدینہ چلے آئے. جب مدینہ میں آئے تو جہاں پہ جاتے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے، جمگٹا قائم ہو جاتا. لوگ جاننا چاہتے تھے کہ بھی شام میں کیا ہوا، کیوں آپ کو بلا لیا گیا ہے. اس قسم کے معاملات چل رہے تھے. تو خود انہوں نے گفتگو کی کس سے؟ جناب عثمان بن عفان سے. یہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. تو جناب عثمان نے کہا کہ اگر تم چاہو تو مقام ربدہ میں چلے جاؤ. میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عثمان نے ابو ذر غفاری کو مدینہ سے نکال دیا تھا، مقام ربضہ میں بھیج دیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ یہ کلمہ حق کہتے تھے اور جناب عثمان اور امیر معاویہ نعوذ باللہ کلمہ حق کو ناپسند کرتے تھے. یہ عجیب و غریب بات ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ ابو ذر غفاری کا موقف یعنی کہ یہ وہ موقف نہیں تھا جو اسلام کا موقف ہے کہ جو بھی زائد مال ہے وہ آپ پہ واجب ہے کہ وہ آپ صرف کر دیں، دوسرے لوگوں کو دے دیں، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. تو پھر نظام وراثت کا کیا مطلب ہے؟ نظام وراثت اسی لیے ہے کہ آپ مال رکھ سکتے ہیں. نظام زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ آپ 2.5% دیں، جو مقررہ زکوٰۃ ہے وہ دیں، باقی مال آپ رکھ سکتے ہیں. تو ابو ذر غفاری وہ ماشاء اللہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے، دنیا سے اراض کرنے والے، یقیناً ان کی بہت بڑی خوبی ہے. لیکن جو وہ اپنے اوپر نظام نافذ کیے ہوئے تھے وہ دوسروں پہ نافذ نہیں کیا جا سکتا. دوسروں سے آپ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم سارا مال جو ہے وہ صرف کر دو اور غریب و فقیروں کو دے دو، اور تمہیں اپنے پاس مال رکھنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے جس کی تمہیں حاجت ہو. تو ابو ذر غفاری کا یہ موقف جو تھا یہ دیگر صحابہ کرام کا موقف نہیں ہے. یہ قرآن و حدیث کا منشا اور مفہوم نہیں ہے. تو اس لیے جناب عثمان نے انہیں شام سے مدینہ طلب کر لیا. اور پھر مدینہ سے جناب عثمان نے نکالا نہیں ہے، خود انہوں نے شکایت کی ہے جناب عثمان سے کہ لوگ میرے ارد گرد ایسے جمع ہو جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو، پھر بھی کیا کہا، اگر تم چاہو تو مقام ربضہ میں چلے جاؤ. تو مقام ربضہ میں آ گئے. تو یہاں پہ معرور بن سوید کی ابو ذر سے ملاقات ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ لقیت ابا ذر بالربضہ، میں جناب ابو ذر غفاری سے مقام ربضہ میں ملا. وعلیہ حلہ، جب کہ ان پہ ایک حلہ تھا. حلہ کس کو کہتے ہیں؟ سوٹ کو. حلہ سوٹ کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ سوٹ جس میں 2 چادریں ہوں. ایک چادر جو اوپر آپ پہنتے ہیں قمیض کے طور پہ، اور ایک وہ چادر جو آپ نیچے پہنتے ہیں تہہ بند کے طور پہ، شلوار کے طور پہ. تو کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ ایک بڑی بات تھی کہ ابو ذر کے پاس 2 چادریں ہیں. ایک نہیں، کتنی چادریں ہیں؟ 2. تو میں ابو ذر سے ملا مقام ربضہ میں، اور ان پہ ایک حلہ تھا، یعنی کہ 2 چادریں تھیں. وعلی غلامہ حلہ، اور ان کے غلام پہ بھی حلہ تھا، ان کے پاس بھی 2 چادریں. یہ اصل بات ہے. یعنی کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ غلام کا، نوکر کا، خادم کا لباس مالک کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ ہلکا ہوگا. لیکن یہاں پہ جو لباس مالک نے پہنا ہوا ہے وہی لباس کس نے پہنا ہوا ہے؟ غلام نے پہنا ہوا ہے. کہتے ہیں فسألتہ عن ذلک، تو میں نے ان سے سوال کیا اس بارے میں. کس نے سوال کیا؟ معرور نے. سوال کس سے کیا؟ ابو ذر غفاری سے. عن ذلک، اس بارے میں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ جیسا لباس آپ کا بالکل ویسا ہی کس کا ہے؟ آپ کے غلام کا. فقالت، وہ کہنے لگے، انی ساببت رجلا، بے شک میں نے ایک آدمی سے کیا کیا؟ جھگڑا کیا. میں نے ایک آدمی سے کیا کیا؟ جھگڑا کیا. فعیرتہ بامہ،
تو میں نے اس کو عار دلائی اس کی ماں کے ساتھ، میں نے اس کو عار دلائی اس کی ماں کے ساتھ۔ اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس سے کہا یبن السودا، کالی عورت کے بیٹے، یعنی کہ تیری ماں کالی، تو کالی عورت کا بچہ ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے، یعنی کہ اس قسم کی میں نے گفتگو کی، کیونکہ جس سے گفتگو ہوئی اس کی ماں کون تھی؟ وہ عربی نہیں تھی، اس کی ماں غیر عربی تھی۔ تو انہوں نے اس کو اس آدمی سے کہا اور کالی عورت کے بچے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ شاید یہ بلال تھے، بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال جو بھی تھے، ابو ذر غفاری کا ان کے ساتھ اختلاف ہوا، بحث و مباحثہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو انہوں نے اس کو اس کی ماں کے ساتھ عار دلائی۔ فعیرتو، میں نے اس کو عار دلائی بأمی، اس کی ماں کے ساتھ۔ فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے کہا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اعیرتہ بأمی، کیا تو نے اس کو اس کی ماں کے ساتھ عار دلائی ہے؟ کیا تو نے اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اس کی ماں کی وجہ سے؟ سوال ہے کس لیے؟ ڈانٹنے کے لیے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، نہیں، اس سوال کا مقصد معلومات لینا نہیں ہے، اس سوال کا مقصد ڈانٹنا ہے، اعتراض کرنا ہے، انکار کرنا ہے کہ کیا تو نے اسے اس کی ماں کا طعنہ دیا ہے؟ اِنَّکَ امْرُؤٌ فِیکَ جاہلیہ، بے شک تم ایک ایسے آدمی ہو کہ تم میں جاہلیت پائی جاتی ہے۔ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ کفر کو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر تم میں زمانہ جاہلیت، زمانہ کفر کی ایک عادت پائی جاتی ہے، یعنی کہ کسی کو، آپ کا کسی سے معاملہ ہو گیا اور آپ اس کو یعنی کہ عار دلائیں اس کے باپ کی وجہ سے، اس کی ماں کی وجہ سے، اس کی برادری کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، اس کی کاسٹ کی وجہ سے، یہ چیز کیا ہے؟ یہ زمانہ کفر کی علامت اور نشانی ہے۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ بے شک تم ایک ایسے آدمی، فی کا جاہلیہ، تم میں زمانہ جاہلیت کی ایک عادت پائی جا رہی ہے۔ اخوانکم خولکم، تمہارے بھائی ہیں تمہارے خادم۔ اخوانکم، یہ خبر مقدم ہے، اس سے اب معنی کیا پیدا ہو گیا کہ تمہارے بھائی ہیں، خولکم کون؟ تمہارے خادم۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ہاتھوں کے نیچے کر دیا ہے، تمہارا ماتحت بنا دیا ہے۔ یہ ہے اسلام، کہ ابو ذر کا معاملہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کسی غلام کے ساتھ۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ کوئی بات نہیں بھائی، وہ عربی ہیں اور یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ اجمی ہے، یہ غیر عربی ہیں؟ نہیں، آپ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور دیکھیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے آپ نے کہا، ڈانٹا ہے، ڈانٹنے کے انداز میں سوال کیا ہے، پھر کہا کہ تم میں زمانہ کفر کی عادت پائی جا رہی ہے، اور پھر آپ نے عام گفتگو کی ہے کہ تمہارے خادم ہیں تمہارے بھائی، تمہارے بھائی ہیں یہ تمہارے خادم۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، ان کو اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، یعنی کہ اللہ نے انہیں تمہارا غلام بنایا ہے، اللہ کی وجہ سے تمہاری لونڈیاں بنے ہیں، تو تم ان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ اللہ رب العزت کی تقدیر میں لکھا تھا، اس کے مطابق وہ کیا بن گیا؟ غلام و لونڈیاں بن گئے۔ فمن کان اخوہ تحت یدی فلیطعمہ مما یأکل ولیلبس مما یلبس، پس جس کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے ہو، اس کے ماتحت ہو، پس چاہیے کہ اس کو کھانا کھلائے اس میں سے جو خود کھاتا ہے، اور اس کو لباس پہنائے اس میں سے جو خود پہنتا ہے۔ غور کیجئے، پہلے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو کیا قرار دیا؟ بھائی۔ آج دیکھ لیں، کئی ایسی اقوام ہیں
جن کے ہاں اپنے ہی مذہب کے لوگوں کو کئی یعنی کہ طبقات میں تقسیم کر دیا گیا. نچلے طبقے کے لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے بڑے طبقے کے لوگوں کی چارپائی پہ بیٹھیں یا ان کے چشمے سے پانی پئیں یا ان کے برتن سے پانی پئیں. اور اسلام کی خوبی دیکھیے, اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کھانا اسی کھانے میں سے کھلاؤ جو تم خود کھا رہے ہو, لباس بھی وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو, جیسا لباس خود پہنتے ہو ویسا ان کو دو. تو یہ ابو ذر غفاری کے یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ان کو کھانا ویسا کھلاؤ جیسا خود کھاتے ہو, اور وہی لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. فرمایا ولا تکلفوہم ما یغلبہم, اور ان کو تکلیف نہ دو اس کام کی یغلبہم جو ان کو مغلوب کر دے, یعنی کہ انہیں ایسا کام, ان سے ایسے کام کا مطالبہ نہ کرو جو کرنے کی وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں, جسے کرنے سے وہ عاجز اور بے بس ہوں, جو ان کی استطاعت سے اور طاقت سے باہر ہو. ولا تکلفوہم, اور ان کو مکلف نہ کرو, ان کو پابند نہ کرو, ما یغلبہم, ایسے کام کا جو ان کو کیا کر دے, مغلوب کر دے, ان کو بے بس کر دے, ان کو عاجز کر دے. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ, اگر تم ان کو مکلف کرو کس چیز کا, ایسے کام کا جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتے, تو فَأَعِينُوهُمْ, تو تم ان کی مدد کرو, ان کے ساتھ لگو. آپ نے مثال کے طور پہ ان سے کسی ایسی چیز کے اٹھانے کا مطالبہ کر دیا جسے اٹھانا ان کی طاقت میں نہیں ہے, تو آپ ساتھ لگیں, ان کی مدد کریں. کوئی بھی ایسا کام آپ ان سے کہتے ہیں جو کرنا ان کی استطاعت میں نہیں ہے, اس کام میں آپ ان کی مدد کریں. اور علماء کرام نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہی صورتحال ہوگی نوکر کے معاملے میں. آج کل جو تنخواہ دار نوکر ہے وہ غلام تو نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس وہ کام کرتا ہے یومیہ بنیاد پہ یا ہفتے کی بنیاد پہ یا مہینے کی بنیاد پہ یا سال کی بنیاد پہ, تو اس کو بھی اگر آپ ایسا کوئی کام کہتے ہیں جسے کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا, تو آپ اس کی مدد کریں, اس کے ساتھ لگیں. اس کے بعد باب نمبر 8, یہ باب کیا, باب قذف العبدی, غلام پہ تہمت لگانا, غلام پہ زنا وغیرہ کی کیا لگانا, زنا بدکاری کی تہمت لگانا. حدیث نمبر 1364, 1364 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, قال, وہ کہتے ہیں, سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, وہ فرما رہے تھے. ابو القاسم کنیت ہے کس کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ فرما رہے تھے, من قذف مملوکہ وہو بریء مما قال, جو اپنے مملوک پہ تہمت لگائے, یعنی کہ اپنے غلام پہ یا لونڈی پہ, مملوک میں دونوں آ جائیں گے, جو اپنے مملوک پہ غلام لونڈی پہ تہمت لگائے, وہو بریء, وہ حالیہ ہے جب کہ وہ بریء پاک ہو, مما قال, اس بات سے جو مالک نے کہی ہے, جب کہ اس میں یہ برائی موجود نہ ہو, وہ اس سے پاک صاف ہو, وہ پاک دامن ہو. تو کیا ہوگا پھر, جلد یوم القیامہ, اس کو کوڑے مارے جائیں گے. کس کو, اس مالک کو جس نے تہمت لگائی ہے, اس سے کوڑے مارے جائیں گے. کب, یوم القیامتی, قیامت کے دن. قیامت کے دن جب کہ مالک کی وہ جو اس کے اوپر کیا تھی, یعنی کہ ملکیت تھی, وہ ختم ہو جائے گی. جب تمام انسان کیا ہوں گے, برابر ہوں گے. جب بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی واضح طور پہ نظر آ رہی ہوگی, تو تب یہ برابر ہوں گے.
تو تب اس مالک کو کوڑے مارے جائیں گے. الا ان یکون کما قال، کوڑے کو مارے جائیں گے، قذف کی حد قائم کی جائے گی. وہ زنا کا الزام لگائیں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں پھر اپنی تہمت کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ نہ لا سکیں تو کیا کرو؟ ان کو 80 کوڑے مارو اور کبھی بھی ان کی شہادت اور گواہی قبول نہ کرو، اور ایسے لوگ فاسق ہیں. تو یہ کوڑے جو اسے دنیا میں لگنے چاہیے تھے، لیکن چونکہ یہاں پہ وہ مالک تھا اور یہ بیچارہ غلام تھا، کچھ نہیں ہو سکا، تو فرمایا قیامت کے دن اسے کوڑے مارے جائیں گے. الا ان یکون کما قال، مگر یہ کہ وہ ایسے ہی ہو جیسے اس نے کہا ہے. کون؟ وہ غلام. اگر وہ غلام ایسے ہی ہے جیسے مالک نے کہا ہے، ظاہر ہے پھر کوڑے نہیں مارے جائیں گے، پھر تو اس نے یعنی کہ جو کہا ہے وہ غلط نہیں ہے. دیکھیے یہاں پہ اسلام نے یہاں غلام لونڈی کی عزت کا دفاع کیا ہے کہ آپ غلام لونڈی کو جانوروں کی طرح سمجھیں اور جو مرضی تہمت لگائیں، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے دنیا میں وہ آپ سے انصاف نہیں لے سکے گا، لیکن آپ کو ابھی سے بتا دیا گیا ہے کہ روز آخرت آپ کو یہ بدلہ اس کا دینا پڑے گا، یہ تہمت آپ کو مہنگی پڑے گی. تو یہ حدیث وارن کی حیثیت رکھتی ہے غلام اور لونڈی کے مالکوں کے لیے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس قدر حساس دین ہے، کس قدر خیال رکھنے والا ہے، اور کس قدر ہر ایک کو اس کا حق دینے والا ہے. اس کے بعد باب نمبر 9، باب کفارۃ من ضرب عبدہ، اس کا کفارہ جو اپنے غلام کی پٹائی کرے، جو اپنے غلام کو مارے. تو اب اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ اس کا یہ گناہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی اسلام غلام کا دفاع کر رہا ہے، اس کے حقوق بیان کر رہا ہے. حدیث نمبر 1365 1365 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن زازان، روایت ہے زازان سے. یہ زازان جو ہیں ان کی کنیت ابو عمر، اور یہ زازان الکوفی الکندی ہیں، نبینا تھے. تو ان سے روایت ہے کہ ان ابن عمر دعا بغلام اللہ، کہ عبداللہ بن عمر نے بلایا اپنے ایک غلام کو، اسے آواز دی، اسے بلایا تھا کہ ان کے پاس حاضر ہو، جبکہ اس غلام کو عبداللہ بن عمر پہلے مار چکے تھے، اس کی پٹائی کر چکے تھے کسی وجہ سے. فرآ بظہرہ اثرا، تو عبداللہ بن عمر نے اس کی پشت پہ نشان دیکھا. کس کا نشان؟ پٹائی کا. عبداللہ بن عمر نے اس کی پٹائی کی تھی اور اس کے نشان موجود تھا، تو یہ نشان نظر آ گیا عبداللہ بن عمر کو. فقال له، تو عبداللہ بن عمر اس سے کہنے لگے اوجعتک، میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے. میں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ تکلیف پہنچائی ہے. یہ سوالیہ انداز سے کہا. قال لا، تو اس غلام نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. قال، تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے فانت عتیق، تو تم آزاد ہو. تم کیا ہو؟ آزاد ہو. یہ آزاد کیوں کیا ہے؟ اس پٹائی کے بدلے میں، یعنی کفارہ ادا کیا ہے کہ میں نے چونکہ تمہیں مارا ہے، اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، اس لیے میں تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کسی کو اس بات کی اہمیت کا پتہ نہیں چل رہا تو وہ اس سے اندازہ لگا لے کہ آپ کے پاس مثال کے طور پہ گھوڑا ہے اور آپ اس کو مار بیٹھے، اب کفارے کے طور پہ آپ کیا کریں؟ آزاد کر دیں. اونٹ کو مار بیٹھے اس کو آزاد کر دیں تو مالی طور پہ کتنا نقصان ہوگا آپ کو؟ بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو یہی صورتحال ہے غلام کو آزاد کرنے کی. آسان نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے تھے اور دنیا میں چاہتے تھے
کہ ان کے جو ان سے غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی دنیا میں ہو جائے. تو کفارے کے طور پر عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ فَأَنْتَ عَتِيقٌ، تو تم آزاد ہو، یعنی کہ اس کو آزاد کر دیا. قال، کہتے ہیں کون؟ زادان کہتے ہیں. ثم اخذ شيئا من الارض، پھر عبداللہ بن عمر نے زمین سے کچھ لیا، زمین سے کوئی چیز پکڑی. دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے لکڑی وغیرہ کو ایسی کوئی چیز پکڑی، حقیر سی چیز، چھوٹی سی چیز پکڑی. فقال، تو کہنے لگے کون؟ عبداللہ بن عمر کہنے لگے ما لی فیہ من الاجر ما یزن ھذا، میرے لیے اس معاملے میں اتنا بھی اجر نہیں ہے جو اس کے برابر ہو. کس کے برابر؟ اس لکڑی کے، اس تنکے کے، اس ٹہنی کے برابر ہو. یعنی کہ میں نے غلام کو آزاد کیا ہے تو میں نے تو جو اس کی پٹائی کی تھی اس کے ازالے کے لیے، اس کی تلافی کے لیے، اس کے کفارے کے لیے آزاد کیا ہے. مجھے اس معاملے میں اجر و ثواب کی امید نہیں ہے، بس یہ امید رکھتا ہوں کہ جو میں نے اس کی پٹائی کی ہے وہ معافی مل جائے. ثم اخذ شيئا من الارض، پھر انہوں نے زمین سے کچھ لیا. فقال، کہنے لگے ما لی فیہ من الاجر، نہیں ہے میرے لیے فیہ، اس میں، کس میں؟ اس غلام کو آزاد کرنے میں. من الاجر، اجر و ثواب، اتنا اجر و ثواب بھی نہیں ہے. ما یزن ھذا، جو اس کے مساوی ہو، اس کے برابر ہو. کس کے؟ وہ حقیر سی لکڑی وغیرہ کے برابر ہو. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے تھے من ضرب غلاما له حدا لم یأتہ او لطمہ فإن کفارتہ ان یعتقہ، جو اپنے کسی غلام کو مارے، جو اپنے کسی غلام کی پٹائی کرے، حدن، حد قائم کرتے ہوئے، سزا دیتے ہوئے، لم یاتی، اس کام کی جو اس نے کیا ہی نہیں، سزا دیتے ہوئے اس جرم کی جو اس سے سرزد نہیں ہوا. او لطمہ، یا اس کو کیا کرے؟ تھپڑ مارے. فإن کفارتہ، بے شک اس کا کفارہ یہ ہے کہ ان یعتقہ، کہ اس کو کیا کرے؟ آزاد کرے. تو یہ ہے اسلام. یہاں سے آپ پہچان سکتے ہیں اسلام کی عظمت کو کہ کیسے یہ کامل اور مکمل دین ہے. ہر شعبہ زندگی کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، ہر شعبہ زندگی کے بارے میں تعلیمات دیتا ہے. اور کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ غلام کو آپ نے مارا ہے، جب کہ مارا جس جرم پہ ہے وہ اس نے کیا نہیں تھا، اب آپ کیا کریں؟ اس کو آزاد کر دیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے بعد باب نمبر 10، یہ باب کیا ہے؟ باب لا یقل عبدی و امتی. باب یہ ہے کہ وہ نہ کہے، ان کے کوئی آدمی جو کسی غلام لونڈی کا مالک ہے وہ یہ نہ کہے کہ عبدی، میرا غلام، و امتی، اور میری لونڈی. یعنی کہ اپنے غلام اور لونڈی کے اوپر یہ لفظ استعمال نہ کرے کہ میرا غلام، میری لونڈی. کیا کرے؟ یہ آگے وضاحت آ رہی ہے. حدیث نمبر 1366، 1366 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قال، کہ بے شک آپ نے فرمایا، لا یقل احدکم، تم میں سے کوئی نہ کہے، کیا نہ کہے؟ اطعم ربک، اپنے رب کو، اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ. وضع ربک، اپنے مالک کو، اپنے رب کو وضو کراؤ. اسقی ربک، اپنے رب کو، اپنے مالک کو پانی پلاؤ. بڑی عظیم حدیث ہے، اس کے اوپر کچھ غور کرنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے، تو آپ کی یہ تعلیمات کیا آداب سکھانے کے لیے ہیں
یا ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ استعمال کرنا بالکل حرام ہے؟ واللہ عالم، محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ آداب کے طور پہ ہے، ایسے الفاظ استعمال کرنا حرام نہیں ہے، لیکن ان سے بچنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات یہی ہیں، آپ ان سے دور رہیں گے تو دیگر جو جرائم ہیں، دیگر جو غلط الفاظ ہیں ان سے بدل جائے اولا دور رہیں گے۔ اور اگر آپ ایسے الفاظ استعمال کرنے میں احتیاط نہیں کریں گے تو جو ان سے زیادہ سخت الفاظ ہیں جو بالکل ممنوع ہیں، حرام ہیں، آپ ان میں بھی واقع ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے جی، آپ کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی یہ نہ کہے اطعم ربک، کہ اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ۔ یہ لفظ یہاں پہ اللہ رب العزت پہ استعمال نہیں ہو رہا، غلام اور لونڈی کے مالک پہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس لفظ میں غلام اور لونڈی کے لیے ذلت کا پہلو ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک رب ہوا اور وہ مربوب ہو گئے، وہ رب ہو گیا اور یہ وہ ہو گیا جن کو پالا جا رہا ہے۔ تو الفاظ اتنے مناسب نہیں ہیں، اس لیے ان سے بچنا ہی اولا، افضل اور بہتر ہے۔ میں یہ الفاظ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اولا اور بہتر ہے، صاف صاف حرام کیوں نہیں کہہ رہا؟ کیونکہ ہمارے پاس دیگر نصوص ہیں، دیگر آیات ہیں، ان کو ہم نے ملا کر ساتھ لے کر چلنا ہے، پھر ایک رزلٹ نکلے گا۔ یہاں پہ میرے سامنے 2 آیتیں ہیں سورہ یوسف کی کہ اذکرنی عند ربک۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس آدمی سے جس نے ان سے خواب پوچھا تھا کہ میرا تذکرہ اپنے رب کے پاس کرنا، اپنے مالک کے پاس کرنا، مراد کیا؟ بادشاہ کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے لفظ کیا بولا؟ اپنے رب کے پاس۔ اور ایک اور آدمی سے کہا تھا ارجع الی ربک، بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، اپنے رب کے پاس واپس جاؤ۔ اب ہم تفسیر کے ساتھ اس معاملے کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ الرب، کیا لفظ بولا میں نے؟ الرب نہیں، الرب۔ الرب جو ہے یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، اور اس کا استعمال اور اطلاق صرف اللہ رب العزت کے اوپر ہوگا، کسی اور کے اوپر نہیں ہوگا۔ الرب۔ اب رہ گیا رب کا لفظ اس انداز سے استعمال کرنا کہ ربوبیت کی اضافت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ہو رہی ہو، مقید طور پہ آپ کسی کو رب قرار دے رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اطعم ربک، کھانا کھلاؤ اپنے رب کو۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا رب کو، بلکہ کہا گیا اپنے رب کو، یعنی کہ تمہارا مالک، بس پوری دنیا کا نہیں۔ اور رب کا مطلب ہے کہ وہ جو ساری دنیا کا خالق، مالک، رازق، پیدا کرنے والا، وہ ایک اللہ ہے۔ لیکن غلام جو ہے اور جو لونڈی ہے جو ان کا مالک ہے، تو اس کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوگا، لیکن اضافت کے ساتھ مقید طور پہ کہا جائے گا فلاں شخص کا رب، یعنی کہ فلاں شخص کا کیا؟ مالک۔ اب یہ لفظ جب آپ اس انداز سے استعمال کریں گے اضافت کے طور پہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہوئے، تو اس کے استعمال کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں، کئی اقسام ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ آپ استعمال کریں اس لفظ کو اور آپ اس کی اضافت کر رہے ہوں ضمیر مخاطب کی طرف، ربک، تمہارا رب، مخاطب یہ تمہارا، جیسے یہاں پہ آیا ہے کہ اطعم ربک وقد ربک اسقی ربک، اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ، اپنے مالک کو وضو کراؤ، اپنے مالک کو کیا کرو؟ پانی پلاؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس انداز سے یہ لفظ استعمال کرنا اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا ہے اور قرآن میں آیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن بچنا اس سے کیا ہے؟ بہتر ہے، اولا ہے، افضل ہے، اور اسی میں ہمارے لیے کیا خیر ہے۔ دوسرے نمبر پہ لفظ رب کا استعمال جب کہ آپ اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اضافت کرتے ہوئے، منسوب کرتے ہوئے استعمال کر رہے ہوں، اس کی دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے
کہ آپ اس کو مضاف کریں، اس کی اضافت کریں کس کی طرف؟ ضمیر، پہلے تھا ضمیر مخاطب، اب ہے ضمیر غائب کی طرف۔ میں ضمیر غائب کی مثال کیا ہوگی؟ ربہ، اس کا رب۔ پہلے کہا تھا تمہارا، مخاطب کیا تھا تمہارا رب، تمہارا مالک۔ اب کیا ہے؟ ربہ، اس کا مالک، اس کا غائب ہے، وہ جس کے بارے میں بات ہو رہی وہ کیا ہے؟ غائب ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر غائب۔ تو اس میں انشاءاللہ اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل اور مثال پہلے نمبر پہ وہ حدیث ہے جو ہم نے ایک دو دن شاید پہلے پڑھی ہے۔ ہاں جی، حدیث نمبر 1348، حدیث نمبر 1348، یہ اس کا نمبر ہے وافی میں، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 2372، جس میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو گمشدہ بکری مل جائے تو وہ کیا کرے، اور پھر سوال کیا گیا گمشدہ اونٹ مل جائے تو کیا کرے۔ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ما لک ولہا، تمہیں اس سے کیا لگے؟ کس سے؟ اونٹ سے۔ معہا سقاؤہا وحداؤہا، اس کے پاس اس کے پانی کی ٹینکی بھی ہے، ان کے پیٹ، اور اس کے پاس اس کا جوتا بھی ہے، مضبوط قسم کے اس کے پاؤں ہیں۔ تارید الماء، وہ پانی پہ وارد ہوگا، پانی کے پاس چلا جائے گا، چشمے میں چلا جائے گا، پانی پی لے گا۔ وتأکل الشجرہ، اور درختوں کے پتے کھا لے گا، اور ایسے ہی وہ چلتا پھرتا رہے گا، کھاتا پیتا رہے گا، حتی یلقاہا ربوہا، یہاں تک کہ اس کو پا لے گا ربوہا، اس کا مالک۔ لفظ کیا بولا؟ رب، اس کا رب، اونٹ کا رب، یعنی کہ اونٹ کا مالک۔ تو اس کا، یہ ضمیر کون سی ہوئی؟ غائب ہوئی۔ تو یہ تھی دوسرا، یعنی کہ دوسری قسم کس کی؟ لفظ رب کے استعمال کی، جب کہ آپ اسے مضاف کر رہے ہوں کسی اور چیز کی طرف۔ ایک ہے صرف لفظ رب، وہ تو صرف اللہ کے اوپر استعمال ہوگا بس، یعنی کہ مطلق طور پہ رب، مطلق طور پہ رب کون ہے؟ ایک اللہ جو ہر ایک کا رب ہے، اور ایک ہے مقید قسم کا رب، میرا رب، آپ کا رب، گھر کا رب، اونٹ کا رب، یعنی کہ مالک۔ تو اس کی گنجائش موجود ہے، اس کی گنجائش کیا ہے؟ موجود ہے، اور اس کی میں اقسام بتا رہا ہوں۔ پہلی قسم کیا بتائی تھی؟ کہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہوں اس کی نسبت کرتے ہوئے، اضافت کرتے ہوئے ضمیر مخاطب کی طرف، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ الفاظ استعمال نہ کرو، لیکن میں نے بتایا تھا کہ چونکہ قرآن میں آئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استعمال کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ ان سے بچنا بہتر اور اولا ہے۔ دوسری شکل کیا بتائی ہے؟ کہ آپ یہ لفظ استعمال کر رہے ہوں مقید طور پہ، اور اضافت کس کی طرف ہو؟ ضمیر غائب کی طرف۔ تو میں نے بتایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی ایک مثال دی آپ کو۔ دوسری مثال بھی اس کی دے سکتا ہوں، وہ حدیث جس میں جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے ہیں اور نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، احسان کس کو کہتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو جبریل اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کب آئے گی؟ جتنا علم تمہارے پاس ہے اتنا ہی میرے پاس ہے، ان کے نہ میرے پاس ہے نہ تمہارے پاس ہے۔ تو جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ بتا دیں پھر قیامت کی علامات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں؟ تو وہاں نشانیاں بتاتے ہوئے ایک لفظ آپ نے بولا تھا ان تلد الامۃ ربتہا، اور کچھ روایات میں ان تلد الامۃ ربہا، کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی پیدا کرے گی اپنی مالکن کو، یا لونڈی پیدا کرے گی اپنے مالک کو۔ تو وہاں پہ لفظ کیا بولا ہے؟ ربہا، یعنی کہ پیدا کرے گی اپنے رب کو۔ یہ نہیں کہا کہ رب کو، نعوذ باللہ، مطلق طور پہ جو رب ہے وہ اوپر ہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ پیدا کرے گی اپنے مالک کو، اپنی مالکن کو۔ تو یہ کیا ہے؟ مقید طور پہ استعمال ہوا ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری قسم یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس رب کو جس کو آپ مقید طور پہ استعمال کر رہے ہیں اسے مضاف کریں اپنی طرف، میرا رب، ربی۔ تو اس کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا انہ ربی احسن مثوایا،
جب عزیز مصر شاہ مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو گناہ میں ملوث ہونے کی دعوت دی، گناہ کرنے کی دعوت دی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا انہو ربی، کہ وہ میرا کیا ہے؟ مالک ہے. تمہارا جو شوہر ہے وہ میرا کیا ہے؟ مالک ہے. احسن مثوایا، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ یہاں پہ دیا ہے، رہائش دی ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، تو میں امانت میں خیانت کروں، اس کی گھر والی کے ساتھ یہ اس جرم کا ارتکاب کروں؟ تو یہاں پہ ربی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کس کے اوپر استعمال ہوا ہے؟ زیادہ امید یہی ہے کہ عزیز مصر پہ استعمال ہوا ہے. اگرچہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے اوپر استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ لفظ رب کا مقید طور پہ استعمال، لیکن اضافت کس کی طرف؟ ایسے اسم کی طرف جو ضمیر نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے. مثال کے طور پہ رب الغلام، ربو کا نہیں تمہارا رب، تمہارا مالک، یہ نہیں. ربو ہو بھی نہیں کہ اس کا رب، اس کا مالک. ربی بھی نہیں کہ میرا مالک میرا رب، بلکہ کیا ہے؟ رب الغلام، فلاں غلام کا یہ مالک ہے جی. تو اس کے استعمال میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ چار طرح کا استعمال تھا لفظ رب کا، اور یہ استعمال ہوا جو مقید ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ انا رب ہادی الدار، میں اس گھر کا مالک ہوں، تو اس کے استعمال کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہنا الرب، وہ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ ہے کہ لا یقل احدکم، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے اطعم ربک. اچھا، تم میں سے کوئی نہ کہے، اس میں بھی دو معنی ہو سکتے ہیں، دو مفہوم. یعنی کہ تم میں سے کوئی کسی سے یہ نہ کہے کہ جاؤ بھئی وہ تمہارا مالک ہے، اسے کھانا کھلاؤ، اپنے مالک کو پانی پلاؤ. تو کہنے والا کوئی اور ہے اور مالک کوئی اور ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بارے میں یہ نہ کہے، اپنے بارے میں اپنے غلام سے کہنا اوے اطعم ربک، اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ، لے کر آؤ کھانا کھلاؤ، اپنے مالک کو پانی پلاؤ، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے. تو یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مولایا، اور اسے کہنا چاہیے کس کو؟ غلام کو. غلام کس لفظ کا استعمال کرے یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اسے کیا کہنا چاہیے؟ سیدی، میرے سید، مولایا، میرے مولا. اچھا، اب سیدی کی طرف ہم آتے ہیں. سیدی کا استعمال بھی دو طرح سے ہے. ایک ہے مطلق طور پہ السید، جیسے ہم نے کہا تھا مطلق طور پہ الرب. تو مطلق طور پہ سید کون ہے؟ اللہ رب العزت. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 4806، 4806. اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں السید اللہ، کامل مکمل سید، سردار، مالک کون ہے؟ اللہ. تو جب آپ یہ لفظ مطلق طور پہ استعمال کریں گے بغیر کسی اضافت کے، بغیر کسی نسبت کے، تو وہ اللہ ہی ہے. لیکن جب آپ اس کا استعمال کریں گے اضافت کے ساتھ یا نکرہ کے طور پہ الف لام کے بغیر، تو پھر اس کا استعمال اوروں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حسن بن علی کے بارے میں کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہما، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا کیا ہے؟ سید ہے. لیکن سید الف لام کے بغیر، نکرہ معرفہ نہیں. میرا یہ بیٹا کیا ہے؟ سید ہے، یہ سردار ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں کیا کرائیں گے؟ صلح کرائیں گے. اور ایسے ہی آپ نے انصاریوں سے کہا تھا قوموا الی سیدکم، تمہارے سردار آئے ہیں، اٹھ کے ان کا استقبال کرو. تمہارے سردار، السید نہیں، تمہارے سردار. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انا سید ولدی آدم، انا سید ولدی آدم بھی پڑھ سکتے ہیں، ولدی آدم بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ میں سردار ہوں کن کا؟ آدم علیہ السلام کی اولاد کا. تو یہاں پہ بھی آپ نے اپنے بارے میں سید کا لفظ بولا ہے، لیکن مقید، مطلق نہیں.
یہ نہیں کہا کہ انا السید کہ میں سردار ہوں، نہیں، آپ نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ اور سورہ یوسف میں آیت آتی ہے کہ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، کہ جب یوسف علیہ السلام شاہ مصر کی بیوی کی دعوت کو ریجیکٹ کرتے ہوئے گناہ سے بچنے کے لیے بھاگے کدھر؟ دروازے کی طرف، اور اس کی بیوی جو ہے وہ پیچھے پیچھے یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، تو آگے وہ بادشاہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَلْفَيَا، دونوں نے پایا سیدہا، اس کے سید کو، کس کے سید کو؟ اور اس عورت کے سید کو۔ تو خاوند کیا ہوتا ہے؟ بیوی کے لیے سید ہوتا ہے، اس کا سردار ہوتا ہے۔ سیدہا لدی الباب، ان دونوں نے اس کے سید کو کہاں پایا؟ دروازے کے پاس۔ تو یہاں پہ بھی کیا کہا ہے؟ سیدہا، اس عورت کا سید، مطلق طور پہ سید نہیں کہا گیا۔ تو پتہ چلا مقید طور پہ اس کا استعمال اللہ کے علاوہ اوروں پہ ہو سکتا ہے، لیکن مطلق طور پہ اس کا استعمال جو ہوگا السید، سب کا سردار، سب کا مالک، ہر چیز کا مالک، وہ ایک اللہ رب العزت ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ مولایا، مولایا کی طرف آ جائیں۔ مولایا تو مولا کا استعمال بھی دو طرح ہے۔ مطلق طور پہ جو المولا ہے وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ مالک۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ مالک۔ اس کے مولا کے ویسے کئی معنی ہیں، لیکن جب مولا کا معنی کیا ہوگا؟ مالک، تو اس معنی میں جو المولا ہے وہ ایک اللہ رب العزت ہے اور کوئی نہیں ہے۔ دوسروں کے لیے اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ اگر مقید طور پہ ہو رہا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اگر استعمال کیسے ہو رہا ہے؟ مقید طور پہ۔ مثال کے طور پہ فرمایا تھا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ کیا مطلب ہے یہاں پہ مولا کا؟ دوست، محبوب، یعنی کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ میرے علی سے بھی دوستی رکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے علی سے بھی محبت کرے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ من کنت مولاہ، جس کا مولا، المولا نہیں ہے، یعنی کہ جناب علی المولا نہیں ہے۔ المولا کون ہے؟ اللہ رب العزت، لیکن وہ کیا ہے؟ میرے مولا ہیں، یا آپ کے مولا ہیں، یا مسلمانوں کے مولا ہیں۔ اور مولا بمعنی کون سے معنی میں ہے؟ محبوب کے معنی میں، دوست کے معنی میں۔ اور ایسی قرآن حکیم میں آیت آتی ہے کہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ 28واں سپارہ ہے اور سورہ تحریم ہے۔ وہاں پہ اللہ رب العزت مخاطب کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی دو بیویوں کو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نبی علیہ السلام کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، یعنی کہ آپ کی دو بیویوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ نبی علیہ السلام ہمیں زیادہ ٹائم دیا کریں، ایک تیسری بیوی کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں تو آپ ہمیں زیادہ ٹائم دیا کریں، تو اس کے لیے انہوں نے کچھ پلاننگ کی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تم ایک دوسرے کی اس معاملے میں مدد کرو گی تو فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے کیا ہے؟ مولا ہیں۔ وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی نبی علیہ السلام کے لیے مولا ہیں، اور وصالح المؤمنین، اور نیک مومن جو ہیں وہ بھی آپ کے مولا ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کا مولا اللہ بھی ہو گیا، جبریل بھی ہو گئے، اور نیک مومن بھی ہو گئے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ المولا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا مولا۔ سب کا مولا کی بات نہیں ہو رہی، ہر چیز کے مولا کی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے مولا اللہ تعالیٰ ہیں، نبی علیہ السلام کے مولا جبریل بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے مولا عام مومن بھی ہیں۔ تو یہاں پہ مولا سے مراد کیا؟ مددگار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اپنے نبی کی، جبریل مدد کریں گے اللہ کے نبی کی، مومن مدد کریں گے اپنے نبی کی۔ اور یہ جو ہوتی ہے نا ولایت، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام اور ایک خاص۔
اللہ تعالیٰ جو مولا ہیں لوگوں کے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مولا ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا مولا ہونا دو طرح سے ہے، عمومی طور پہ اور خاص طور پہ. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ مولا ہیں کن کے؟ مومنوں کے. اور عام طور پہ اللہ تعالیٰ مولا ہیں سب کے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر لوگوں کو اللہ کی طرف لے جایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب کے مولا ہیں. اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم. اللہ تعالیٰ مولا ہے مومنوں کے، کافروں کے مولا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو خاص مدد اور تائید ہے وہ مومنوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے. لیکن اللہ رزق دے رہا ہے سب کو، اللہ مالک ہے سب کا. جی ہاں. تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَلْيَقُلْ، غلام کو کیا کہنا چاہیے؟ سیدی، میرے سردار، مولا، یا میرے مالک، میرے مالک. تو یہ مقید طور پہ استعمال ہے، عام استعمال نہیں ہے. وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ، اور یہیں پہ اب وہ آپ ذہن میں لے کر آئیں کہ امیر المؤمنین جناب علی کو لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ علی مولا، مولا علی، یعنی کہ مطلق طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ غلط ہے. اور وہ معنی بھی کیا لے رہے ہوتے ہیں اس کا؟ مالک. یعنی کہ حالانکہ وہ فوت ہو چکے، ان کی شان تو بہت زیادہ ہے، مقام تو بہت بلند و بالا ہے ان کا، ہم الحمدللہ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ فوت ہو چکے ہیں. اب بھی ان کو مالک سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، اور اس قسم کے معنی ادا کرنے کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرنا وہ غلط ہے. فرمایا وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ، اور تم میں سے کوئی یہ بھی نہ کہے کہ عبدی امتی، میرا غلام، میری لونڈی. یعنی کہ اپنے غلام کے لیے لفظ عبدی استعمال نہ کرے اور اپنی لونڈی کے لیے لفظ امتی استعمال نہ کرے، کیونکہ ان دو الفاظ میں کچھ ذلت کا پہلو پایا جاتا ہے، اور جو کہے گا اس میں تکبر آنے کا خطرہ ہے. کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. عبدی لفظ ایک جیسا ہو گیا نا، اگرچہ معنی وہ کیا مراد دے رہا ہے کہ میرا غلام ہے، اور امتی میری لونڈی ہے. وَلْيَقُلْ، اور اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ان الفاظ کی جگہ پہ وہ یہ الفاظ استعمال کر لے، فتایا و فتاتی و غلامی. فتایا میرا خادم، و فتاتی میری خادمہ، و غلامی اور میرا غلام. تو اس سے پتہ چلا کہ ایسے الفاظ استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے. وہ الفاظ جن میں دوسرے معنی کا بھی پہلو پایا جاتا ہو، ان کے استعمال کرنے میں کافی احتیاط کرنی چاہیے. یہاں پہ باب نمبر 11، باب تخییر الامتی اذا عتقت، لونڈی کو اختیار دینا جب کہ وہ آزاد ہو جائے. اختیار کس بات کا؟ اس کی وضاحت حدیث کے ضمن میں ہی کر دی جائے گی، کیونکہ حدیث واضح ہے اپنے مفہوم میں. حدیث نمبر کون سی ہے؟ 1367 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قالت، وہ کہتی ہیں، اشتریت بریرہ، میں نے بریرہ نامی لونڈی خریدی، اور اس کا تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو میں نے بریرہ خرید لی، فاشترط اہلھا ولاءھا، اس کے مالکوں نے شرط لگا دی اس کی ولا کی. میں نے خریدنے کا اعلان کر دیا، خریدنے کا ارادہ ظاہر کر دیا، بریرہ کے ہاتھ میں پیغام بھیج دیا، لیکن اس کے مالکوں نے شرط لگا دی کہ آپ خرید لیں، لیکن اس کی ولا ہمارے پاس رہے گی. ولا کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے گزشتہ درس میں کہ ولا اس تعلق کو کہتے ہیں
جو غلام کو آزاد کرنے والے مالک اور غلام کے درمیان قائم ہو جاتا ہے. جو لونڈی کو آزاد کرنے والے مالک اور لونڈی کے مابین قائم ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولا. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس ولا ہوگی وہ اس غلام کا وارث بنے گا جب کہ غلام فوت ہو جائے اور اس کا کوئی رشتہ دار وارث بننے والا نہ ہو، اس کا بیٹا نہ ہو، اس کی بیٹی نہ ہو. تو اس تعلق کا نام کیا ہے؟ ولا. تو گویا کہ بریرہ کے مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بریرہ کو آزاد کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے خرید لیں، آزاد کر دیں، آزاد آپ کریں گی لیکن ولا ہمارے پاس رہے گی. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ام المومنین فرماتی ہیں میں نے اس بات کا تذکرہ کس سے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ بریرہ کو آزاد کرنا چاہتی ہوں. اس کے مالکوں سے مذاکرات کیے ہیں تو وہ کہتے ہیں ولا ہمارے پاس رہے گی. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعتقیھا، اسے آزاد کر دو، بریرہ کو خریدو اور آزاد کر دو. فإن الولاء لمن أعطى الورق، لمن أعطى الورق، لمن، ولا اسی کی ہوگی جس نے کیا کیا ہے؟ جس نے چاندی کے سکے دیے ہیں، الورق جس نے درم دیے ہیں، یعنی کہ جو قیمت ادا کرے گا. مراد یہ ہے جو قیمت ادا کر کے غلام خریدے گا اور آزاد کرے گا ولا اسی کے پاس رہے گی. وہ جو مرضی شرطیں لگاتے نہیں، ان کی شرطوں کا اعتبار نہیں ہے. فرمایا فإن الولا، کیونکہ ولا اس کے لیے ہوگی، کس کے لیے؟ جس نے چاندی کے سکے، ہاں جی، لمن أعطى الورق، جس نے چاندی کے سکے دیے، قیمت دی. فأعتقتها، ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں تو میں نے اس کو آزاد کر دیا. کس کو؟ بریرہ کو. فدعاها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے بلایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. فخیرها من زوجها، تو اسے اختیار دیا اس کے خامند کے بارے میں. بریرہ جو جب لونڈی تھیں تو ان سے نکاح ہو چکا تھا ایک اور غلام سے. یہ لونڈی اور وہ غلام دونوں ہی آزاد نہیں ہیں. خامند کا نام کیا تھا؟ مغیث. مغیث خامند تھا، بریرہ بیوی تھی. مغیث بھی غلام اور بریرہ بھی لونڈی. اب کیا ہوا؟ بریرہ کیا ہو گئی ہیں؟ آزاد. اب ظاہر ہے کہ آزاد اور لونڈی برابر نہیں ہے. تو اب بریرہ کو اختیار مل گیا. بریرہ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ بطور بیوی رہنا چاہتی ہو تو نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا نکاح برقرار رہے گا. اور اگر تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اب تمہارے پاس موقع ہے آج. اب اس کے پاس جانے سے پہلے اس سے الگ ہو جاؤ تو تم اس کی بیوی نہیں رہو گی. اختیار تمہیں ملے گا کیونکہ وہ کیا ہے؟ غلام، اور تم کیا ہو چکی ہو؟ آزاد. اگر معاملہ ہوتا اس کے الٹ، کیا مغیث ہو جاتے آزاد اور بریرہ کیا ہوتی؟ لونڈی، چاہے بعد میں آزاد ہو جاتی لیکن پہلے کون آزاد ہوتا؟ مغیث. تو پھر بریرہ کو اختیار نہیں ملنا تھا. اب اختیار اس لیے ملا کہ بریرہ ہو گئی آزاد اور خاوند جو ہے وہ کیا ہے؟ غلام. تو بریرہ کو اختیار دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم مغیث کو اختیار کر لو تو یہ ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ فدعاها النبی، تو نبی علیہ السلام نے بلایا کس کو؟ بریرہ کو. فخیرها، تو انہیں اختیار دیا من زوجها، اس کے خاوند سے، اس کے خاوند کے بارے میں. فقالت، تو وہ کہنے لگی، کون؟ بریرہ، لو اعطانی کذا وکذا ما ثبت عنده، اگر مجھے وہ اس طرح دے اور اس طرح دے تو میں پھر بھی اس کے پاس نہیں رہوں گی. اگر مجھے اتنا مال دے دے، یہ دے دے، وہ سہولت دے دے، جو مرضی دے دے، میں اس کے پاس نہیں رہوں گی. کیونکہ پہلے میری مجبوری تھی، میں بطور بیوی بن کے اس کے پاس رہ رہی تھی، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. لو اعطانی کذا وکذا، اگر مجھے دے کذا اس طرح اور اس طرح تو ما ثبت عنده، میں اس کے پاس نہیں رہوں گی. فاختارت نفسها، چنانچہ بریرہ نے اپنے آپ کو اختیار کیا، ان کے خاوند کو اختیار نہیں کیا، اپنے آپ کو اختیار کیا کہ میں آزاد رہنا چاہتی ہوں، میں اس کی بیوی بن کر نہیں رہنا چاہتی. تو یہ باب کیا تھا؟
تخیر الامت اذا دقت کے لونڈی کو اختیار دیا جائے گا جب وہ کیا ہوگی؟ آزاد ہوگی۔ اختیار کیا دیا جائے گا کہ تمہارا خاوند جو کہ غلام ہے اس کے ساتھ بطور بیوی رہنا چاہتی ہو یا اس کو چھوڑنا چاہتی ہو۔ اس کے بعد ہے جی باب نمبر 12۔ یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ الوافی کے دورہ میں کافی سارے احباب شریک ہیں اور ان کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ پہلے بھی ایک بار شکایت ملی تھی، اب پھر شکایت ملی ہے کہ ایک ملک کی خاتون دوسرے ملک کے لوگوں سے رابطہ کر رہی ہیں کہ آپ لوگ مجھ سے اس معاملے میں تعاون کریں، میں آپ سے تعاون چاہتی ہوں۔ تو ہم گزارش کریں گے کہ الوافی کا دورہ اور اس کے لیے جو گروپ بنایا گیا ہے اس کا مقصد تعاون لینا یا دینا بالکل نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف علم ہے۔ یعنی کہ آپ کو بتایا جاتا ہے ان گروپوں کے ذریعے کہ آج رات دورہ ہوگا، یہ وقت ہوگا، اور بعد میں ریکارڈنگ بھیج دی جاتی ہے۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں۔ تو اس معاملے کو علم تک محدود رہنے دیں۔ اس کے لیے دوسرے ممالک کے لوگوں سے رابطہ کرنا یہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے بھی۔ تو پلیز آپ کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو آپ مشکل میں نہ ڈالیں۔ آپ جانتے ہیں کئی ممالک ایسے ہیں جن کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اگر ان ممالک میں سے ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک کے کسی آدمی سے رابطہ کرے گا تو وہ اس کے لیے خطرہ ثابت ہوگا، اس کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ تو اللہ کے لیے ایسا کام بالکل نہ کریں اور کسی کو پریشان نہ کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی تکلیف سے ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جو کسی بھی طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کو تنگ کرے، تکلیف دے، وہ حقیقی معنوں میں اور مکمل طور پہ مسلمان نہیں ہے، اسلام پہ نہیں ہے۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس مسئلے پہ غور کریں۔ اگرچہ اکثر لوگ آپ میں سے سمجھدار ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ دورے میں شریک ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہوگا۔ یہ ایسی حرکت کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایک دن دورے میں شریک ہو گئے اور نمبر حاصل کر لیا اور پھر لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ تو باب نمبر 12، باب کیا ہے؟ باب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زوج بریرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شفاعت کرنا، سفارش کرنا بریرہ کے خامند کے معاملے میں۔ اس کی بھی وضاحت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں ساری وضاحت آ رہی ہے۔ باب اور حدیث نمبر کیا ہے؟ 1368 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابن عباس، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، ان زوج بریرہ کان عبدا یقال له مغیث، کہ بریرہ کا خامن غلام تھا، اسے کہا جاتا تھا مغیث، یعنی کہ اس کا نام کیا تھا؟ مغیث۔ کأنی انظر الیہ، گویا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس کا منظر میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے، گویا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، یطوف خلفہا، میں اس کی طرف اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ گھوم رہا ہے، خلفہا اس کے پیچھے، کس کے پیچھے؟ بریرہ کے، یبکی اس حال میں کہ وہ رو رہا ہے، ودموعہ تسیل علی لحیتہ، اور اس کے آنسو اس کی داڑھی پہ بہہ رہے ہیں۔ مغیث کے لیے بریرہ کی جدائی ناقابل برداشت تھی۔ وہ بریرہ کے پیچھے پیچھے ہیں، ان کو منا رہے ہیں کہ مجھ سے علیحدگی اختیار نہ کرو، میرے ساتھ ہی رہو، لیکن بریرہ ان کے ساتھ کسی بھی قیمت پہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ منظر میرے ذہن میں آ رہا ہے، اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مغیث بریرہ کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ رو رہے ہیں، اور ان کے آنسو ان کی داڑھی پہ گر رہے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عباس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عباس سے کہا، ان کے اپنے چچا سے کہا، یا عباس، اے عباس، اے چچا میرے عباس، الا تعجب من حب مغیث بریرہ
ومن بغض بریرۃ مغیثا، کیا آپ کو تعجب نہیں ہوتا مغیث کی بریرہ سے محبت پہ اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پہ؟ آپ کو تعجب نہیں ہو رہا کہ دیکھیں مغیث کتنی محبت کرتا ہے بریرہ سے، بیچارہ پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، منانے کی کوشش کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور بریرہ جو ہے اسے نفرت ہے، وہ بالکل مغیث کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ نے اس معاملے میں اپنے چچا کو مخاطب کیوں کیا؟ اس بارے میں وضاحت کچھ روایات میں یوں آئی ہے کہ آپ کے چچا عباس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بریرہ کا کچھ کریں، آپ مغیث کا کچھ کریں، بریرہ سے اس بارے میں بات کریں۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کس سے؟ بریرہ سے، لو راجعتہ، اگر تم اس سے رجوع کر لو۔ کس سے؟ مغیث سے۔ رجوع سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اسی کے ساتھ ہی، یعنی کہ اس کے ساتھ ہی رہو بطور بیوی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ بریرہ نے چونکہ اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جدا ہو چکی ہیں، اب رجوع کیسے ہو سکتا ہے کہ نیا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال لو راجعتہ، اگر تم اس سے رجوع کر لو۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہاں پہ اضافہ آیا ہے کیونکہ وہ تمہارے بچوں کا باپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بریرہ کی اولاد تھی کس سے؟ مغیث سے۔ تو نبی علیہ السلام شفاعت کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت اس لیے کر لو کہ تمہارے بچوں کا باپ ہے، یعنی کہ بچوں کو ماں باپ دونوں کی شفقت مل جائے گی، ورنہ وہ ایک کے پاس رہیں گے تو دوسرے کے پیار سے محروم ہو جائیں گے۔ قالت، تو وہ کہنے لگی، کون؟ بریرہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تأمرونی، کیا آپ مجھے اس کا حکم دے رہے ہیں؟ یعنی کہ کیا آپ کا حکم ہے کہ میں مغیث کے پاس چلی جاؤں؟ قال انما انا اشفع، سوائے اس کا نہیں، میں تو صرف شفاعت کر رہا ہوں، یعنی کہ میں حکم نہیں دے رہا۔ اس سے آپ اندازہ کریں بریرہ کتنی سمجھدار خاتون تھی، جانتی ہیں کہ شفاعت میں اور آپ کے آرڈر میں فرق ہے۔ تو کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے آرڈر دے رہے ہیں یا شفاعت کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر آپ مجھے آرڈر دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں آپ کی پیروکار ہوں، میں آپ کی بات مانوں گی آنکھیں بند کر کے، چاہے میرا دل نہیں چاہتا۔ اسے کہتے ہیں ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے تو سر آنکھوں پہ، پھر چاہے مغیث ہو یا کوئی بھی ہو، یعنی کہ اپنی خواہشات ختم ہو جائیں گی وہاں پہ جہاں کس کا حکم آ جائے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم آ جائے۔ کہا آپ بتائیے کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا شفاعت کر رہے ہیں؟ کس حیثیت سے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر آپ بطور شفاعت کہہ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے میری مرضی ہے، کیونکہ آپ کی طرف سے پھر آرڈر نہیں ہے۔ اگر آپ آرڈر دے رہے ہیں تو سر آنکھوں پہ۔ تو کیا کہہ رہی ہیں؟ تأمرنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ قال، آپ نے کہا انما انا اشفع، سوائے اس کے نہیں، میں تو شفاعت کر رہا ہوں۔ قالت، بریرہ کہنے لگی لا حاجت لی فیہ، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کس کی؟ مغیث کی، یعنی کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ کی احادیث میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں واجب اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واجب نہیں ہوتی، تو ان دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق رہتا ہے، تو ہر ایک کے اوپر ایک جیسا حکم نہیں لگانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ نمازوں سے پہلے اور بعد جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں، ان کی یقیناً اہمیت بہت زیادہ ہے، اور آپ نے ترغیب دی ہے کہ جو یہ 12 سنتیں ادا کرے گا دن اور رات میں،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے، گھر بنائیں گے۔ تو یہ سنتیں پڑھنی چاہیے، ان کو معمول بنانا چاہیے، ترک کرنے سے بچنا چاہیے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ جو سنتے نہیں پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا، تو یہ بات آپ کی غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرق نہیں کر پاتے نبی علیہ السلام کے فرامین میں، آپ کے آرڈرز میں اور آپ کی ترغیب میں۔ بریرہ نے فرق کر لیا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب باب نمبر 13، باب اسم العبد العابق، بگوڑے غلام کا گناہ، یعنی کہ وہ غلام جو مالک کو چھوڑ کے بھاگ جائے، کھسک جائے، کہیں اور چلا جائے، تو کیا وہ گنہگار ہوگا، یا ہم اس کو شاباش دیں گے کہ آزادی تیرا حق تھا، تو نے آزادی کا حق استعمال کیا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جی دنیا تو بہت عجیب ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے اور میرے جیسے لوگوں نے ہوش سنبھالا، تو اس زمانے میں دنیا کے اکثر ممالک، بلکہ سبھی ممالک، خصوصاً یورپی ممالک، آزادی کی تحریکوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کی خفیہ طور پہ مدد کرتے، ان کو ہیرو کے طور پہ پیش کرتے۔ اور آج معاملہ اس کے الٹ ہو چکا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لیکن اسلام میں کیا ہے؟ اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا دین ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھیں کیا اصول ہیں کہ بھاگ جانے والے غلام کا گناہ، یعنی کہ اگر کوئی غلام مالک کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ مالک نے اس کو خریدا ہے، اس کے اوپر پیسے لگائے ہیں، جی اس کا کیا قصور ہے؟ بالکل۔ جی حدیث نمبر 1369 1369 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن جریر قال، روایت ہے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایما عبد ابق فقد بریت منہ الذمہ، جو بھی غلام بھاگ جائے، ایما جون سا، جو بھی غلام بھاگ جائے، کس سے؟ اپنے مالک سے، فقد بریت منہ الذمہ، تو اس کی ذمہ داری ختم ہوئی، اس کی ذمہ داری کیا ہوئی؟ ختم ہو گئی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ غلام مسلمان حکومت اس کے دفاع کی ذمہ دار تھی، اس کی حفاظت کی ذمہ دار تھی۔ جب اس نے یہ غلط کام کیا اور بھاگ کھڑا ہوا، تو اب مسلمان حکمران، مسلمان حکومت اور مسلمان اس کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو ایما عبد ابقا، جو بھی غلام بھاگ جائے، فقط بریت منہ ذمہ، اس کی ذمہ داری کیا ہوئی؟ ختم ہو گئی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اذا ابق العبد، جب غلام بھاگ جائے تو لم تقبل لہ صلاۃ، تو اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ غلام بھاگ جائے تو اس کی کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام اس غلام کو پسند کرتا ہے جو اپنے مالک کا حق ادا کرے، ساتھ ساتھ رب کا حق ادا کرے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ 2 اجر، جو اپنے رب کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا خیر خواہ ہو۔ لیکن جو مالک کو نقصان پہنچائے اور بھاگ جائے تو اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جب نماز قابل قبول نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ دیگر اعمال بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے مالک سے بھاگ جانا درست نہیں ہے۔ تو یہ ہے دین اسلام جو اعتدال پہ مبنی ہے۔ اب ہم آج سے شروع کرتے ہیں المقصد السابع، 7واں مقصد، الامامہ و شؤون الحکم۔ یہ 7واں جو مقصد ہے یہ امامت کے بارے میں ہے، حکمرانی کے بارے میں ہے، خلافت کے بارے میں ہے، و شؤون الحکم، اور حکومتی معاملات کے بارے میں ہے۔ الکتاب الاول، اب اس 7ویں مقصد میں پہلی کتاب وہ کیا ہے؟ الامامۃ العامہ و احکامھا،
عام امامت اور اس کے احکام. عام امامت سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ ایک خاص قسم کی امامت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی امام ہے، کہاں پہ؟ کسی مسجد میں امام ہے، چند لوگوں کا امام ہے، یا وہ اپنی برادری کا بڑا ہے، امام ہے. جی یہاں پہ بات ہو رہی ہے الامامۃ العامہ، جو سب مسلمانوں کا امام اور حکمران ہے. تو عام حکمرانی کے بارے میں یہ باب ہے، وہ احکامھا، اور اس کے احکام کے بارے میں. اور اس میں پہلا باب اطاعت للامام فی غیر معصیہ. امام کی اطاعت ہوگی نافرمانی کے علاوہ معاملے میں. امام کی وہ باتیں مانی جائیں گی جن میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو، اللہ رب العزت کی معصیت کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو. حدیث نمبر 1370 1370 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے. کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قالا، کہ آپ نے کہا، السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ. بات سننا، اسمع کا معنی بات سننا، والطاعۃ، اور بات مان لینا، علی المرء المسلم، مسلمان مرد پہ واجب ہے. کس کی بات سننا؟ کس کی اطاعت کرنا؟ حکمران کی. یعنی کہ حکمران کی بات سننا، اس کی تقریر، اس کی باتیں سننا، وطاعت، اور پھر اس کی باتیں ماننا، اس کے آرڈرز کی تعمیل کرنا. علی المرء المسلم، یہ مسلمان مرد پہ واجب ہے. فی ما احبا، ان امور میں بھی جن کو وہ پسند کرے، وکریہا، اور ان امور میں بھی جن کو ناپسند کرے. یعنی کہ حکمران کا کوئی آرڈر آپ کو اچھا لگے گا، کوئی حکمران کا آرڈر آپ کو برا لگے گا. حکمران کا ہر آرڈر ماننا پڑے گا آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک کہ معصیت کا، اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے. یعنی کہ حکمران کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو شریعت کے خلاف ہو. وہ آپ کو 10 آرڈر دیتا ہے، 5 آرڈر دیتا ہے، 4 ٹھیک ہے، 1 غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے. جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ ایک آپ نہیں مانیں گے، باقی آپ کو ماننا پڑیں گے. تو ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک کہ معصیت کا حکم نہ دیا جائے، نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے. بلکہ اس بارے میں الگ سے حدیث ہے جس کو امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کا وہ حکم نہیں مانا جائے گا جس حکم کو ماننے تو خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. مثال کے طور پہ والد کا وہ آرڈر نہیں مانا جائے گا، حالانکہ قرآن و حدیث میں آیا کہ والد کی بات مانی، لیکن والد کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جس سے خالق کی، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہو رہی ہو. حکمران کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جس میں شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، تو جب حکم دیا جائے کس کا؟ معصیت کا، نافرمانی کا. فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، تو تب کوئی بھی بات سنی نہیں جائے گی. وَلَا طَاعَةَ، اور نہ ہی اطاعت کی جائے گی. یعنی کہ وہ بات جو معصیت پہ مبنی ہے، نافرمانی پہ مبنی ہے، وہ سنی بھی نہیں جائے گی اور مانی بھی نہیں جائے گی. یعنی کہ ایسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن جو اس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، وہ آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، وہ ماننا ہوگی. یہ بڑی عظیم حدیث ہے. عام طور پہ مسلمان ایسی احادیث پہ آج کل عمل نہیں کرتے. مسلمانوں کو ایسی تعلیمات دے دی گئی ہیں، ایسے اصول سمجھا دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے مسلمان حکمرانوں سے بغاوت کا نعرہ بلند کرتے ہوئے انہیں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. حالانکہ حکمران کی بات مانیں تو اجر و ثواب بھی ملے گا، مسلمان مضبوط بھی ہوں گے اور اللہ رب العزت بھی خوش ہوگا. اگر
مسلمان حکمران کی آپ بات نہیں مانیں گے، بغاوت کریں گے، احتجاج کریں گے، اس کا تختہ الٹنے کی کوشش کریں گے، تو مسلمان حکومت کمزور ہوگی، کافر خوش ہوں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان ممالک کمزور ہو۔ تو آپ پہلے نمبر پہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کریں، اور دوسرے نمبر پہ اس لیے تاکہ مسلمان حکمران کیا رہیں، مضبوط رہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1371 1371 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری بات مانی تو یقیناً اس نے اللہ کی بات مانی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بات ماننے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ قرآن میں بھی آیا من یطیع الرسول فقد، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی، میری نافرمانی کی، تو یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو بھی دیں وہ لے لو، تو جو آپ کا آرڈر نہ مانے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، اور جو امیر کی اطاعت کرے، حکمران کی اطاعت کرے، گورنر کی اطاعت کرے، تو یقیناً اس نے میری اطاعت کی، کیونکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں امیر کی بات مانی جائے۔ امیر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ حکمران، گورنر، کمانڈر۔ ومن یعص الامیر فقد عصانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی یقیناً اس نے مجھ سے نافرمانی کی۔ یہاں پہ مجھے یاد آ گیا کہ لفظ امیر جو ان احادیث میں آیا ہے اس کا استعمال بھی مسلمان ممالک میں غلط ہو رہا ہے۔ لفظ امیر کا اطلاق کس پہ کیا جا رہا ہے؟ جی مسجد کے چند لوگ جو ہیں انہوں نے مسجد میں ایک گروپ بنایا ہوا ہے مسجد کے معاملات چلانے کے لیے، سب سے بڑے کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ امیر۔ امیر کہنے کے بعد یہ احادیث پڑھی جاتی ہیں، جی آپ امیر کی کیوں نہیں بات مانتے؟ جی امیر صاحب کی بات ماننی چاہیے۔ جی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مسجد کی جو انتظامیہ ہے ان کا ایک بڑا ہے، اس کی بات ماننی چاہیے تاکہ مسجد کا نظام چل سکے، سسٹم چل سکے۔ اگر کہیں پہ کوئی مدرسہ ہے، اس کا کوئی بڑا ہوگا، مدیر ہوگا، اس کی بات ماننی چاہیے، پھر ہی مدرسہ چل سکے گا۔ سکول ہے، اسکول کا کوئی بڑا ہوگا، مدیر ہوگا، ڈائریکٹر ہوگا، پرنسپل وغیرہ ہوگا، اس کی بات ماننی چاہیے، تبھی نظام چل سکے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی غلط آرڈر دے تو نہیں مانا جائے گا۔ لیکن ان کی باتیں منوانے کے لیے یہ احادیث پڑھنا، یہ احادیث کا غلط استعمال ہے، یہ احادیث کا غلط استعمال ہے۔ یہ احادیث مدرسے کے جو امیر ہے اس کے لیے نہیں ہے، یہ احادیث مسجد کی انتظامیہ کا جو امیر ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان ملک میں کوئی بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے بڑے کا نام کیا رکھا ہوا امیر، تو اس کے لیے یہ احادیث پڑھی جائیں تو یہ درست نہیں ہے۔ تو امیر سے مراد پھر کیا ہے؟ حکمران، گورنر، جو بڑے باقاعدہ حکمران ہوتے ہیں وہ مراد ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، سوائے اس کے نہیں امام ڈھال ہے۔ امام کیا ہے؟ ڈھال۔ اور ڈھال کیا کرتی ہے؟ ہماری حفاظت کرتی ہے۔ تو جب امام ڈھال ہے تو اس ڈھال کو توڑنا چاہیے یا اس کی حفاظت کرنی چاہیے؟ حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ کی کوشش ہو کہ یہ ڈھال رہے، یہ ڈھال ہو سکتا ہے کئی دفعہ ڈھال کمزور ہو، حکمران کمزور ہو، تو پھر بھی کمزور ڈھال کا رہنا بہتر ہے اس سے کہ آپ ڈھال کو توڑ دیں اور ڈھال بالکل نہ رہے۔ تو فرمایا وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، امام کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، اس کے آگے سے لڑا جاتا ہے، حکمران کے آگے سے لڑا جاتا ہے۔ کن سے؟ کافروں سے۔ کافروں سے لڑائی ہوتی ہے کس کی یعنی قیادت میں؟ حکمران کی قیادت میں۔ اور وَيُتَّقَى بِهِ، اور اسی کے ساتھ دفاع کیا جاتا ہے کن کا؟ مسلمانوں کا۔ اس کا مطلب ہے جہاد جب ہوگا مسلمان حکمران کی قیادت میں ہوگا۔ مسلمان حکومت کے بغیر جو جہاد ہوگا اس کے فوائد نہیں ہوں گے، اور
احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے. جیسے احادیث میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جو شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سنسار کریں، پتھر ماریں. جی تو کیا عام مسلمانوں کو اجازت ہے کہ محلے میں جو بھی بدکاری کرے شادی شدہ اس کو پکڑ کے سنسار کر دیں؟ یہ کام کون کرے گا؟ حکمران کریں گے. عام آدمی یہ کام نہیں کرے گا. چاہے ضرورت پیش آتی ہے، مجرم ایسے موجود ہیں، دل کرتا ہے کہ ان کو سزا دی جائے، لیکن نہیں، نظام کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. یہی صورتحال ہے جہاد کے معاملے کی. جہاد ایک مقدس معاملہ ہے، لیکن کس کے ہاتھ میں ہے؟ مسلمانوں، حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے. تو فرمایا یقاتلو، لڑائی کی جائے گی، من ورائہ، اس کے آگے سے. کس کے آگے سے؟ امیر یعنی کہ حکمران کے آگے سے. یعنی کہ وہ ہمارے پیچھے سے ہماری قیادت کرے گا، ہم اس کے آگے سے لڑیں گے. اور من ورا کا معنی پیچھے سے بھی ہو سکتا ہے، ورا کے دونوں معنی ہوتے ہیں. وَيُتَّقَى بِهِ، اور اسی کے ساتھ دفاع کیا جائے گا. کن کا؟ مسلمانوں کا. فَإِنْ أَمَرَ، پس اگر وہ حکم دے، کون؟ حکمران، بِتَقْوَى اللَّهِ، اللہ کے تقوی کا، وَعَدَلَ، اور انصاف سے کام لے. یعنی کہ ایسے آرڈر دے جو اللہ سے تقوی پہ مبنی ہوں، یا ایسے آرڈر دے جن کی وجہ سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وعدل اور انصاف سے کام لے. فإن له بذلك اجرا، تو یقیناً اسے اس پہ کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اچھے آرڈر دے رہا ہے. وإن قال بغیرہ، اور اگر وہ کہے اس کے بغیر، یعنی کہ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بات کرے، تقوی کے بغیر کوئی بات کرے، فإن علیہ منہ، تو بے شک اس کے ذمے ہوگا اس میں سے، اس کا بوجھ وہی اٹھائے گا، اس کا ذمہ دار روز قیامت وہی ہوگا، اس کی ذمہ داری اسی پہ عائد ہوگی. آپ اس کی وہ باتیں مانتے رہیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں. جی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے. جیسے نماز روزے کے معاملے میں ہم نبی علیہ السلام کی احادیث کو قبول کرتے ہیں، ایسے ہی اس مسئلے میں بھی، حکمرانی کے مسئلے میں بھی ہم نبی علیہ السلام کی احادیث پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.